بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگ تم سے چاہے جو بھی چھین لیں پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ دوستوں کے غم میں شامل ہوا کرو ہر حال میں، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود نہ بلائیں۔ اپنی ذات میں ایک ایسا انسان ڈھونڈو جسے اپنے لیے ہی نہیں دوسروں کے لیے بھی جینا آتا ہو۔ لوگوں کی توقع پوری کرو لیکن کسی سے کوئی توقع نہ رکھو۔ ایک بابا جی کہا کرتے تھے، محبت عیب دیکھتی تو اللہ کبھی ہماری طرف نہ دیکھتا۔ بہت ناز تھا مجھے اپنے چاہنے والوں پر، میں عزیز تھا سب کو مگر صرف ضرورتوں کے لیے۔ ہمیں ڈھانپ کر ہی رکھنا چاہتا ہے جس کے لیے ہم قیمتی ہوتے ہیں، پھر وہ چاہے ہمارا رب ہو یا پھر کوئی انسان۔ برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو، یہی آپ کی سب سے بڑی اچھائی ہوگی۔ انسان وہ لڑائی کبھی نہیں جیت سکتا جس میں دشمن اس کے اپنے ہوں۔ کسی کی نظر میں اچھے تھے، کسی کی نظر میں برے تھے اقبال، حقیقت میں جو جیسا تھا ہم اس کی نظر میں ویسے تھے۔ جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کر لو۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ، جو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کے بعد توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ اپنی زندگی میں ایسے دوست شامل کرو جو آئینہ اور سایہ بن کر تمہارے ساتھ چلیں، کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا۔ سب سے بڑی قوت قوت برداشت ہے۔ تنقید، طنز، فقرے بازی سے حوصلہ نہ ہارو۔ شور کھلاڑی نہیں، تماشائی کرتے ہیں۔ صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا، اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ دوستی میں دوریاں تو آتی رہتی ہیں، پھر بھی دوستی دلوں کو ملا دیتی ہے۔ وہ دوستی ہی کیا جو ناراض نہ ہو، پر اچھی دوستی دوستوں کو منا لیتی ہے۔ کپڑے انسان کے بدن کو ڈھانپتے ہیں اور گفتگو انسان کی شخصیت کو۔ قدرت کا ایک عمل جسے بھلایا جا چکا ہے، مقافات عمل، یاد رکھیے۔ کبھی خود بھی رو پڑتے ہیں اوروں کو رلانے والے، بے بس کی آنکھ سے ٹپکنے والا آنسو کتنی ہی عبادتوں پر فوقیت لے جاتا ہے۔ گفتگو میں بے احتیاطی رشتوں کو کچل دیتی ہے۔ آپ کے الفاظ ہی آپ کا عکس ہوتے ہیں، اور بعد میں وضاحتیں دینے سے کچھ نہیں حاصل ہوتا۔ دانش مندی کی کتاب میں ایمانداری سب سے پہلا باب ہے۔ جب انسان پر اچھا وقت آتا ہے تو بھولنے والی چیزوں میں سب سے پہلے اپنے اوقات بھولتا ہے۔ عجیب طرح سے گزر رہی ہے زندگی، سوچا کچھ
کیا کچھ، ہوا کچھ اور ملا کچھ۔ بعض دکھ بھی گونگے انسان کی طرح ہوتے ہیں، جو نہ بتائے جا سکتے ہیں، نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، بس چپ چاپ پالے جاتے ہیں۔ بعض رشتے ہمارے لیے بس اتنی ہی گنجائش چھوڑ دیتے ہیں کہ ان سے الگ ہو جائیں۔ حوصلے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ڈرتے نہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ خوف کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ آپ کا راستہ روک سکے۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر برداشت کیا جائے۔ یوں وفاؤں کے سلسلے مسلسل نہ رکھ کسی سے، لوگ ایک خطا کے بدلے ساری وفائیں بھول جاتے ہیں۔ قابلیت اتنی بڑھاؤ کہ تمہیں ہرانے کے لیے کوششیں نہیں، سازشیں کرنی پڑے۔ اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سوال عقل کے دائرے میں اور اختلاف احترام کے دائرے میں کیجیے۔ انسان کی پہچان علم سے نہیں، ادب سے ہوتی ہے، اس لیے کہ علم ابلیس کے پاس بھی تھا مگر ادب سے محروم تھا۔ بغیر لباس کے آئے تھے اس جہاں میں، بس ایک کفن کی خاطر اتنا سفر کرنا پڑا۔ لوگ لباس دیکھنے میں اتنے مصروف ہیں کہ اخلاق دیکھنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ اگر کوئی طالب علم یہ سوچ لے کہ علم استاد سے نہیں کتاب سے حاصل ہوتا ہے تو اس نے ناکامی کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ لیا۔ آپ نے کیا صحیح کیا یہ کوئی یاد نہیں رکھتا، آپ نے کیا غلط کیا یہ کوئی نہیں بھولتا۔ ہمارے چہرے پر ایک زبان اور دو کان یہ پیغام دے رہے ہیں کہ کم بولو اور زیادہ سنو۔ ہمارے تعلیم یافتہ ہونے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے جب ہم چلتی گاڑی سے کچرا پھینک دیں جسے آخرکار ایک ان پڑھ نے ہی اٹھانا ہو۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے۔ کھانے میں کوئی زہر کھول دے تو اس کا علاج ممکن ہے، مگر کان میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج نہیں۔ خود کو تلخ ماضی کا قیدی نہ بناؤ، وہ زندگی کا ایک سبق تھا، عمر بھر کی سزا تھوڑی تھی۔ اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اخلاق ہے۔ ناکامی یہ نہیں کہ آپ گر جائیں، ناکامی یہ ہے کہ آپ دوبارہ اٹھنے سے انکار کر دیں۔ اللہ سے ہمیشہ وہ طلب کیا کرو جو تمہارے حق میں بہتر ہو، نہ کہ وہ جو تم چاہتے ہو۔ ہو سکتا ہے تمہاری چاہت بہت کم ہو اور تمہارا حق بہت زیادہ ہو۔ اپنے نقصان پر ہرگز غم زدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ سبحان اللہ۔ محبت اور دوستی یہ دو چیزیں ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، اور وہ ہے غلط فہمی۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو
اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں، بلکہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں